بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن درس حدیث میں بات چلی کہ دوسروں کا مال کھانا حرام ہے، تو دو تین مسئلے تھے، آج ان کا ذکر ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جس کا حق ہے، دوسرے کا مال ہے، اگر اس تک پہنچانا ممکن ہے تو پھر اسی تک اس کا حق پہنچایا جائے۔ کسی سے رقم لی تھی یا کسی کی رقم اٹھا لی تھی، کوئی بھی صورت ہے، جس کا حق ہے اس تک پہنچائیں گے تو پھر معافی ہے، اس کے علاوہ معافی نہیں ہے۔ چور ہے، ڈاکو ہے، توبہ کرتا ہے تو توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جن جن کا مال اس نے چوری کیا وہ ان کو واپس کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا تو مولانا صاحب کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کہتا میں توبہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، تو حال و احوال پوچھتے، کون ہے، کدھر سے آیا، کیا کرتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں چور تھا۔ تو مولانا صاحب نے کہا میں تو بیعت نہیں کرتا، بیعت تب کروں گا جب تو سب سے لکھوا کے لائے گا، جن کا مال دے سکتا ہے وہ دے دے، جن کا نہیں دے سکتا تو ان سے وعدہ کر لے کہ آپ کا مال میں نے چوری کیا تھا، میں چند دنوں میں کما کر تمہیں دے دوں گا۔ جہاں سب سے بات کر کے آ کے میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو وہ چند دن بعد واپس آیا تو مولانا صاحب نے پوچھا ہاں بتا۔ اس نے کہا میں سب کے پاس گیا تھا، یہ دیکھو سب نے لکھ کے دیا ہے، ان کے دستخط موجود ہیں، میں جس کے پاس گیا اس کو بتایا تو اس نے کہا چل تو نے توبہ کر دی تو ہم نے معاف کر دی، پھر اس کو بیعت کی۔ تو دوسرے کا مال اگر اس تک پہنچانا، مالک تک پہنچانا ممکن ہے تو اس تک پہنچائے۔ چوری کیا تھا، بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے چوری کیا تو اس کو ویسے دے دے، یار یہ میری جانب سے تیرے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اس کا مال ہے، اس کو دے دیا۔ چوری کا نہ بتائے کہ میں نے چوری کیا تھا، لیکن جس کا حق ہے اس کو دینا ہے۔ اسی طرح راستے میں گری پڑی ہوئی چیز ملے تو اٹھانا گناہ ہے، البتہ وہ شخص اٹھائے جس کی پختہ نیت ہو کہ میں نے مالک کو واپس کرنی ہے، میں نے مالک تلاش کرنا ہے، اس تک پہنچانی ہے، وہ اٹھائے۔ چوری کی نیت سے اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، اور پھر گواہ بنا لے۔ آج کل بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں کہ بندے کو بٹوا ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، فون کرتے ہیں یار یہ آپ کا پرس ملا، تو وہ آ کے اسی کو چور بنا دیتے ہیں کہ بھائی اس میں تو ہمارا یہ تھا، وہ تھا، اس میں تو وہ چیزیں باقی نہیں ہیں۔ تو اس لیے انسان کوئی چیز، موبائل پکڑے، پرس پکڑے، کوئی پیسہ پکڑے تو دو بندے گواہ بنا لیں کہ آپ دو گواہ رہنا یہ چیز مجھے یہاں سے ملی ہے، پھر جو صحیح نشانی بتائے تو اس کو دے دے، یا بیچ میں ایڈریس موجود ہے یا فون نمبر موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں موجود تو پھر جو صحیح نشانی بتائے اس کو دے۔ اور اسی طرح اگر مالک نہیں ملتا تو اس کے لیے تشہیر کرے، اعلانات کرے مختلف جگہوں پر۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں تشہیر کرے کہ بھائی مجھے کچھ سامان ملا ہے، نشانی بتا کر کچھ پیسے ملے فلاں علاقے سے جو جس کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اتنی تشہیر ہو جائے کہ بندے کو یقین ہو کہ اتنی کافی ہے، اب مالک نہیں آئے گا، تو پھر اس کو خود غریب ہے تو استعمال کرے، خود غریب نہیں تو غریبوں پر صدقہ کر لے، اس نیت سے کہ جو مالک ہے اس کا ثواب اسے ملے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے، انہوں نے باندھی خریدی، مالک کو پیسے دینے تھے، پیسے لے کر جب آئے تو مالک آگے موجود نہیں تھا، جہاں اس کو روکا تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ تلاش کیا، پورا دن تلاش کیا، نہیں ملے۔ وقتاً فوقتاً منڈی آتے کہ شاید وہ بندے سے ٹاکرا ہو جائے، مل جائے۔ ایک سال تلاش کیا، نہیں ملا، تو سال بعد باندھی کی رقم کو صدقہ کیا۔ جب جب جتنی جتنی توفیق ہوتی صدقہ کر کے کہتے یا اللہ اس کا ثواب اس بندے کو پہنچا دے، اگر آ گیا تو میں اسے پیسے دے دوں گا اور پھر تو ثواب مجھے دے دینا۔ ساتھ یہ بھی جملہ کہہ دیتے تھے کہ آ گیا تو اسے کہہ دوں گا کہ تیری رقم میں نے صدقہ کی ہے، مان گیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو میں اسے رقم دے دوں گا، یا اللہ ثواب تو مجھے دے دینا۔ ایسے کر کے رقم صدقہ کی۔ اور اگر حرام کا مال ہے جو مالک تک نہیں پہنچایا جا سکتا، جس طرح گانا بجانے والے ہیں،
اب ان پر جو مال آتا ہے، جو اجرت ملتی ہے وہ حرام کی ہے، لیکن اب وہ کس کو واپس کریں؟ تو ظاہر بات ہے وہ تو ان کو بطور اجرت کے لیا ہے، یا اوپر لوگوں نے پھینکا ہے وہ جمع کیا، وہ تو ان کی ملکیت میں لوگوں نے دیا، چاہے ناجائز طریقے سے دیا، یا بینکوں سے جو لوگ سود وصول کرتے ہیں، اب یہ تو مالک کو نہیں لٹایا جا سکتا، تو یہ پھر بغیر ثواب کی نیت کے غرباء پہ کو دے دیں۔ انتہائی جو ضرورت مند ہے اس کو بتائے نا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، جو ضرورت مند ہے، مقروض ہے، انتہائی غریب ہے، بیمار ہے، تو پھر ایسا پیسہ جس کے مالک تک پہنچانا ممکن نہ ہو اور ہے حرام کا، سود کا پیسہ ہے یا گانے بجانے کا یا کسی اور حرام کمائی ہے، تو وہ بغیر ثواب کی نیت کے حرام پر ثواب کی نیت کریں گے تو کفر کا خطرہ ہے، اس لیے کہ حرام پر تو گناہ ہے، تو بغیر ثواب کی نیت کے پھر غرباء پہ تقسیم کر دینا ہے، جو ضرورت مند ہے اس کو دے دو، بتاؤ نا کہ یہ حرام کیا ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو دیا اب وہ اس کا ذاتی مال بن گیا، لیکن دینا غریب کو ہے، مالدار کو نہیں دینا، اور مسجد اور مدرسے میں نہیں دینا، اس لیے کہ حرام مال کا اثر ہوتا ہے، تو حرام مال اگر مولوی کھائے گا، مدرسے کے طلباء کھائیں گے تو دین کے کاموں میں کمی آئے گی، لہذا وہ عام غریب کو دیا جائے، مساجد اور مدارس میں نہ دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔